قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض وصل علی بلد محمد فی البلاد۔ اللہم صل علی روح محمد فی الارواح وصل علی جسد محمد فی الاجساد، صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ زبان تا بود درد ہاں جائے گی، ثنائے محمد بود دل پذیر، سوار جہانگیر یکراں برا کہ بگذشت از کسر نیلی رواق۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
گزشتہ جمعہ آپ حضرات سے غیر حاضری رہی اور بحمد اللہ اللہ پاک نے مدینہ پاک میں جمعہ نصیب فرمایا۔ وہاں بھی دعا کرتا رہا، آج بھی دعا کرتا ہوں، ہمیشہ زندگی میں دعا ہے۔ جب تک یہ زباں ہیں اللہ کی تعریف اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور آپ کا ذکر حبیب چلتا رہے۔ اللہ پاک اسی پر حیات دے اور اللہ پاک اسی پر موت نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی پہلو کا بیان کرنے والے اور سننے والے کے لیے نور ہدایت ہوتا۔ دل سے بات نکلے تو اثر کر جاتی۔ نہ میں کبھی باتوں میں کسی ملاوٹ کا قائل ہوں۔ قرآن و سنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، من و عن اسی کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ حضرات جس شوق سے، جس محبت سے آتے ہیں، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عمر 23 سال کی، جن میں 13 سال آپ کے مکے میں ہیں اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مدینہ طیبہ کی۔ جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو باقی فرائض کے ساتھ ساتھ مدینہ میں جہاد بھی فرض ہوا، اور یہ وہ فرض ہے جو قیامت تک جاری رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمانہ نبوت جو مدینہ میں گزرا، جو جہاد ہوا، 2 قسم کا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی بار آپ حضرات کو سمجھایا کہ ایک کو غزوہ کہتے ہیں اور دوسروں کو سرایا کہتے ہیں۔ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود کمان کر رہی تھی، جنگ کی اور جہاد کی، لڑانے میں، جہاد کرانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو داد و دہشت دے رہے تھے۔ صفوں کو آپ خود تیار فرماتے، مجاہدین کو آپ خود نکالتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے فتح کی دعا مانگتے۔ ان کی تعداد 27 ہے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے۔ یہ 10 سالہ زمانہ نبوت۔ 67 یا 68 ایسی جنگیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو شریک نہیں ہوئے، آپ نے لشکروں کو روانہ فرمایا۔ جھنڈا کسی کو دیا، تلوار کسی کو دی، لشکر کی کمان کسی کو دی۔ مدینے میں رہ کر ان مجاہدین کی خبر، حالات سے واقفیت، تازہ بتازہ، قدم بقدم، لحظہ بلحظہ۔ بعض لڑائیاں ایسی تھیں آپ مدینے میں تھے، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ کی پوری ویڈیو چلا دی تھی، آپ مدینے میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے۔ کس کے ہاتھ میں تلوار آئی آپ یہ بھی ارشاد فرما رہے تھے، کون شہید ہوا آپ یہ بھی ارشاد فرما رہے تھے، جنگ کا نقشہ کیا تھا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے۔
اللہ پاک نے زمین کو سمیٹ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. اور بعض جنگیں ایسی تھیں جو جاسوسوں کے ذریعے، مخبریوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جنگوں کو اطلاعات پوری کی پوری ملتی رہی. جن 27 جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا، جنہیں غزوات کہا جاتا ہے، اس میں غزوہ بدر بھی ہے، غزوہ احد بھی ہے، غزوہ حنین بھی ہے، غزوہ خیبر بھی ہے، غزوہ تبوک بھی ہے، کئی غزوات. یہ جو شوال کا مہینہ گزرا، اب ہم ذی القعدہ سے گزر رہے ہیں. 1444 کے ذی القعدہ کی آج 6 تاریخ. توجہ دلا کے میں آگے چلوں گا کہ ذی القعدہ کا مہینہ یہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینوں میں 4 مہینے عزت والے ہیں، جن میں کافر بھی لڑائی نہیں لڑتے تھے. ابو جہل بھی تلوار کو روک لیتا تھا، ابو سفیان بھی تلوار کو روک لیتے، کہ یہ 4 مہینے حرمت اور عزت اور شان والے ہیں، ان میں جنگیں نہیں ہوتی تھی. یہ جنگیں ہوئی شوال میں، لیکن ہم جس مہینے سے گزرے ہیں یہ ذی القعدہ ہے. قعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو. 2 سجدوں کے درمیان میں آپ بیٹھتے ہیں، عربی میں اسے قعدہ کہا جاتا ہے. اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اسے تشہد کہا جاتا ہے. رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، اسے قوما کہا جاتا ہے. 2 سجدوں کے درمیان میں اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں ایک دفعہ بندہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لے، یہ واجب ہے. نماز پڑھتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا. قوما بھی واجب ہے، رکوع سے کھڑا ہونا اتنی دیر کہ جتنی دیر میں ایک بار آدمی سبحان اللہ، اللہ اکبر یا الحمدللہ کہہ لے. یہ قعدہ 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے کو کہا جاتا ہے. اس مہینے کو ذو القعدہ بیٹھنے والا مہینہ کہا جاتا ہے. اور یہ ان 4 مہینوں میں ہے جو عزت، حرمت اور شان والے ہیں، جن میں لڑنا، خون بہانا، گالی گلوچ کرنا، فساد مچانا اس شریعت میں حرام ہے. ذو القعدہ کا معنی بیٹھنے والا. کیوں؟ کہ اس مہینے میں حاجی سواریوں پہ بیٹھ کر حج کے لیے جاتے ہیں. کوئی جہازوں پہ بیٹھتا ہے، کوئی اونٹوں پہ بیٹھتا ہے، کوئی گھوڑوں پہ بیٹھتا ہے، کوئی بس و کاروں میں بیٹھتا ہے، کوئی سائیکل موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہے. یہ مہینہ حج کے سفر کا ہے. کفار مکہ بھی اس لیے اس مہینے میں نہیں لڑتے تھے کہ یہ حاجیوں کے سفر کا مہینہ ہے، تاکہ ان کے سفر کے اندر رکاوٹ نہ ہو. مکے کا سفر امن و امان کا ہو، راستے میں کسی کو کانٹا بھی نہ چبھے. لیکن یہ جو پیچھے شوال کا مہینہ اس سے پہلے گزرا، اس شوال کے مہینے میں غزوہ احد ہوا، اور اسی شوال کے آخری دنوں میں جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں آج آپ حضرات کے سامنے، وہ غزوہ احزاب ہوا، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. 2 نام ہیں اس کے. اور ایک غزوے کے اندر 2 غزوات شامل تھے، غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ. یہ دونوں ایک ہی غزوے کے حصے ہیں، بے شک الگ الگ ہیں، لیکن حالات و واقعات، دن اور تاریخ، اسباب اور سبب، علت، یہ جنگ کیوں ہوئی، یہ غزوہ کیوں ہوا، یہ دونوں کا ایک ہی ہے. اللہ آپ کو مدینے لے جائے، آمین کہہ دیں، زور سے آمین کہہ دیں. جہاں 6-7 مسجدیں ہیں مدینہ پاک میں، زیارت کی جگہ ہے.
یہ وہ میدان ہے جس کو جنگ احزاب کا میدان کہا جاتا ہے۔ احزاب جمع ہے حزب کی، حزب کہتے ہیں ایک پارٹی کو، ایک جماعت کو۔ احزاب کئی جماعتیں اور کئی پارٹیاں، مکے اور مدینے کی اور گرد و نواح کی تمام کفر کی پارٹیاں جمع ہو کر مدینے پہ حملہ آور ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کم از کم 12 پارٹیاں تھیں جو مدینے پہ حملہ آور ہوئیں، اور ان کو حملے کے لیے مدینے میں رہنے والے یہودیوں کے ایک قبیلہ بنو نذیر کے سردار نے مجبور کیا، اور اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ 21ویں سپارے میں سورہ احزاب میں اللہ پاک نے اس پورے واقعے کو بیان فرمایا۔ میں اس لیے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑا پیار ہے، اور ہر مسلمان کو ہے۔ مجھے ان واقعات میں بڑے انوارات حاصل ہوتے ہیں۔ میں جب اس کی تحقیق کرتا ہوں، ان واقعات کی مطالعہ کرتا ہوں، تو نہ جانے خواب میں اللہ پاک کیا کیا دکھا دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو خواب کے اندر بھی وہ ارادہ اس کے سامنے رہتا ہے، خیالات میں بھی سامنے رہتا ہے۔ کہیں بات چیت بھی کر رہا ہو تو بندہ خیالوں میں ڈوبا ہوا اسی اپنے واقعے کی طرف رہتا ہے، اس سے نظر نہیں ہٹتی۔ میرا ایک زندگی کا بہترین موضوع یہ ہے کہ اللہ پاک میری زندگی اسی پہ گزار دے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لحظے کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا رہوں، ایک ایک دن کو بیان کرتا رہوں۔ میری وہ جو کتاب آئی ہے حیات مصطفیٰ کے نام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ زمانہ نبوت میں، اور بالخصوص مدینے کے 10 سال میں، پہلے سال کیا کیا ہوا، دوسرے سال کیا کیا ہوا، تیسرے سال کیا کیا ہوا، وہ پورے ایک سال پر وہ کتاب جو ہے، ہمارے ایک مولانا گزرے سندھ کے رہنے والے، پتہ نہیں لوگ کیسے کیسے دنیا میں گزرے ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی کے ایک ایک دن کو لکھا ہے۔ آپ کا عشق کسی اور چیز کے ساتھ ہے، لوگوں کا عشق کسی اور چیز کے ساتھ ہے، لیکن بعض دیوانے ایسے ہیں جن کو عشق نبی پاک کی زندگی کے ساتھ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایک دن کو لکھنا، وہ بندہ کہاں کہاں گیا ہوگا، کیا کیا پڑھا ہوگا، کیا کیا سنا ہوگا، کہاں کہاں سفر کیا ہوگا، کتنی تحقیق کی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے سے لے کر روضہ پاک میں جانے تک ایک ایک دن کہاں گزارا، کیسے گزارا، کیا 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 نہیں کیا۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 10 سالہ زندگی جو ہے مدینہ پاک کی، ایک ایک سال، پہلے سال آپ نے کیا کیا، دوسرے سال کیا ہوا، تیسرے سال کیا ہوا، 10ویں سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو بیان کیا۔ احزاب، آپ ان چیزوں کو پڑھا کریں۔ ایک چیز آپ کو کہتا چلوں، جتنا نبی پاک کی زندگی کو پڑھو گے، جتنا نبی پاک کی زندگی کو سنو گے، پیار اور محبت بڑھتا ہے۔ جتنا مطالعہ کرو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور زیادہ بڑھتا ہے۔ بلکہ میں نے تو اپنی اس کتاب کو سوچ رکھا ہے قیامت والے دن پلے تو ہوگا کچھ نہیں، آقا کی خدمت بھی پیش کر دوں گا، آقا میرے پلے ہو کچھ نہیں، آپ کی زندگی کو لکھا ہے، میری شفاعت فرما دے۔ بلکہ بعض بزرگان دین نے کتابیں ایسی لکھی، وہ کہتے ہیں ہم تو بغل میں ڈال کے جائیں گے قیامت کے دن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیں گے، یا رسول اللہ ہم آپ کی یہ خدمت کر کے آئے ہیں، اگر حق ہے ہمارا تو یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ سے بھی میری درخواست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خوب پڑھا کریں، سنا کریں۔ میرا خیال ہے
یہ کوئی بڑھائی نہیں، ایک عاجزی، اللہ کی توفیق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اس دنیا میں 1400 سال سے جتنی کتابیں آئی ہیں، چاہے وہ عربی میں آئی ہیں، اردو میں آئی ہیں، فارسی میں آئی ہیں، میں نے ہر کتاب کو پڑھا، سینکڑوں کتابیں ہیں۔ ایک والہانہ شوق ہے۔ سن 5 ہجری میں یہ غزوہ احزاب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی زندگی کا 5واں سال تھا۔ بعض مورخین نے 4تھا سال لکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ 5واں سال تھا۔ اور میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس غزوے میں ایسے ایسے معجزات ظاہر ہوئے، ایسی ایسی انہونیاں ہوئیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کیا کیا معجزات ظاہر کیے۔ میرا یہ ایمان، میرا وجدان اور میرا یقین یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی پوری زندگی معجزہ ہے، ہر لحظہ ایک معجزہ تھا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی کامل اور مکمل تھی، ہر چیز میں، خاتمیت کے لحاظ سے۔ توجہ دینا میری اس بات پر، میں بڑی علمی بات آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں۔ خاتمیت کے لحاظ سے وہ نبوت کی خاتمیت ہو، وہ رسالت کی خاتمیت ہو، وہ علم کی خاتمیت ہو، وہ اخلاق کی خاتمیت ہو، وہ عمل کی خاتمیت ہو، وہ بول چال کی خاتمیت ہو، وہ زندگی کی خاتمیت ہو، قانون کی، عدل کی، انصاف کی، شہادت کی، عدالت کی خاتمیت ہو، ہر چیز کو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کر دیا۔ ہمیں کہیں اور کوئی چیز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا نہیں۔ یقین ہے آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، زور سے کہہ دیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا لہو، ہماری اولاد، ہمارا مال، ہمارا جان، سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان۔ لیکن ایک دکھ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا نہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں، زور سے کہو قرآن، زور سے بولو، میرے پاک نبی کی زندگی بھی تو قرآن ہے۔ ایک بولنے والا قرآن ہے، یہ خاموش قرآن ہے، یہ ورقوں میں بند ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بولنے والی قرآن تھی، وہ روضہ پاک میں محفوظ ہے۔ ہمارا گزارا نہ اس کے بغیر ہے، نہ ہمارا گزارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا کرو۔ صحابہ کرام کے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحظہ لحظہ تھا نا، اور وہ حافظ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے۔ ہمیں تو آج 1400 سال کے بعد یہ سب کچھ نصیب ہو رہا ہے، بڑا سفر ہے لمبا۔ پھر میں بات کر کے آگے شروع کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سے حضور پاک کی محبت دل میں بڑھتی، ایک تعلق پیدا ہوتا ہے۔ جتنا کسی کا ذکر کرتے رہے، وہ مجنو جو ہے وہ ہر وقت لیلا 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 کرتا رہتا تھا، جس وجہ سے اس کے دل کے اندر لیلا کی ایسی محبت آئی کہ دنیا میں وہ قصہ اور کہانی مشہور ہو گئی۔ اگر آپ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عشق اور ایک تعلق آپ کے دل میں پیدا ہوگا۔ 27 جنگیں ایسی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فوج کی کمان کی،
چیف آف آرمی اسٹاف کے منصب کے تحت. اور اگلی بات بھی آپ حیران ہوں گے سننے والی کہ ان 27 جنگوں میں حضور نے کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں لی. ہر غزوے میں سجدے میں سر رکھا. صحابہ لڑتے رہے، آپ نے سجدے میں سر رکھا. اس لیے کہ فتح دو چیزوں سے ملتی ہے، یا جذبے سے ملتی ہے یا پھر اللہ کی طرف سے آتی ہے. صحابہ جذبات دکھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ کے دعا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار نکالی. صحابہ سے فرمایا کون ہے جو آج میری اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ جو حق ادا کرے گا میں اس کو دوں گا. ایک صحابی تھے حضرت ابو دجانہ، مدینے کے پہلوان تھے. وہ آگے بڑھے اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دشمن خدا کی گردنوں کو کاٹتی جائے لیکن کسی عورت پہ نہ اٹھے، کسی مجبور پہ نہ اٹھے، کسی بچے پہ نہ اٹھے، اور جو لڑنے والا نہیں اس پہ بھی نہ اٹھے. حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کا حق میں ادا کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ کو دی، اور ان کی عادت تھی کہ جب کسی جہاد میں داخل ہوتے میدان میں تو سر پر لال پٹی باندھ کے اکڑ اکڑ کے چلتے. جان تھی، پہلوان تھے، باڈی بلڈر تھے. تو جب وہ اکڑ کے چلے یہاں لال پٹی باندھ کر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا اگرچہ یہ چال اللہ کو پسند نہیں، لیکن آج اس چال پر اللہ کے فرشتے بھی فخر کر رہے ہیں کہ اکڑ کے چلنا اللہ کو پسند نہیں، قرآن میں بھی ہے، لیکن یہ ایسا مجاہد ہے، ایسا بہادر ہے کہ آج اس کے چلنے پر اللہ کے فرشتے بھی فخر کر رہے ہیں کہ کیا چل رہا ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کبھی ہاتھ میں نہیں لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے نہ کبھی کوئی زخمی ہوا. ان 27 جنگوں میں دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے آیا ہے، اسلام زور بازو سے پھیلا ہے، اسلام ظلم و جور و جفا سے پھیلا ہے. اگر اسلام تلوار سے پھیلتا ہوا نظر آتا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی میدان میں تو تلوار چلاتے ہوئے نظر آتے نہیں، اور صحابہ کو بھی یہی حکم تھا. خیر، اسے دو نام دیے گئے، غزوہ احزاب اور غزوہ خندق. احزاب اس وجہ سے کہ احزاب جمع ہے حزب کی، حزب کا معنی ہے پارٹی. کفر کی ساریاں پارٹیاں مل کر، علماء نے لکھا ہے 12 پارٹیاں تھیں کفر کی، ایک منصوبے کے تحت مدینے پہ حملہ آور ہوئے. اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، اور اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ یہ ایک غزوہ ایسا ہے کہ جس میں پہلی بار عرب کے لوگوں نے خندق دیکھی. میدان کے درمیان میں خندق کھودی گئی تاکہ دشمن اتنی بڑی خندق ہو کہ اس کو پار نہ کر سکے، مدینہ پاک کے دفاع کے لیے. اس لیے اس کو خندق بھی کہا جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ 10,000 کا لشکر ابو سفیان اپنی سرداری میں لے کر مدینے پہ حملہ آور ہونے والا ہے. بعض مورخین نے 25,000 کی تعداد لکھی، لیکن غالباً کہیں مغالطہ ہوا یا کیا ہوا. اصل تاریخ یہی ہے کہ 10,000 کے لشکر کے ساتھ کفر کا لشکر مدینے پہ حملہ آور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں صحابہ کو بٹھا کر مشورہ فرمایا.
اور مشورہ یہ تھا کہ مدینے میں رہ کر مدینے کا دفاع کیا جائے، سوائے غزوہ بدر کے باقی جتنی جنگیں ہیں وہ مدینے کے دفاع کے لیے لڑی گئی ہیں۔ اسلام نے کبھی پہل نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمینی کا تقاضا یہ تھا کہ دشمن پر کبھی پہل نہ کی جائے، اپنا ڈیفنس کرنا، اپنا دفاع کرنا وہ نبی کا بھی حق ہے، ولی کا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے۔ مشورہ ہوا کہ مدینے میں رہ کر مدینے کا دفاع کریں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، نام سلمان تھا، یہ فارس ایران کے رہنے والے تھے، بکتے بکاتے مدینے میں آئے، 250 سال عمر ہوئی۔ اسلامی تاریخ میں 1400 سال میں کسی بندے کی اتنی عمر نہیں ہوئی جتنی حضرت سلمان فارسی کی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا حضرت سلمان فارسی سے کہ حضور نے فرمایا یہ میری اہل بیت میں سے، آپ نے ان کو اپنی اہل بیت میں شمار کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے، یہ غلام تھے یہودیوں کے، لیکن اسلام وہ ہے کہ مشورہ غلام دے یا مالدار دے، مشورہ اگر قابل قبول ہے تو نبی بھی مشورہ قبول کرتا اور اللہ بھی اس مشورے پر اپنی مہر لگاتے۔ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایران میں رہ کر جنگیں ایسے لڑتے تھے کہ ہم اپنے شہر کے باہر اتنی بڑی خندق کھودتے تھے کہ جس کو دشمن کے گھوڑے بھی عبور نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے باہر، مدینہ جو ہے نا، جو ساتھی گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ 3 طرف سے مدینہ تو پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ مدینے کا ڈیفنس خود بخود ہو جاتا تھا پہاڑوں کی وجہ سے، دشمن کیسے پہاڑوں کو عبور کرے۔ بلکہ ایک مجھے بات یاد آئی، میں عرض کرتا چلوں، جب آپ مکے سے مدینہ جاتے ہیں تو جب مدینہ آتا ہے تو شروع میں پولیس کی چوکی ہے، چیکنگ ہوتی ہے۔ پولیس کی چوکی کے پاس ہی دائیں طرف ایک پہاڑ ہے، سیاہ کالے رنگ کا، ایسے لگتا ہے جیسے کوئلے کا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جہنم کا پہاڑ۔ اب مدینے کی دھرتی اور مدینے کی دھرتی میں جہنم کا پہاڑ، حیران ہوتا ہے بندہ۔ تو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال آئے گا، مکے میں بھی اس کو کوئی داخل نہیں ہونے دے گا، اللہ کے فرشتے مار مار کے بھگا دیں گے، اب وہ مدینے میں آئے گا تو اس جگہ جب پہنچے گا تو فرشتے پتھر ماریں گے دجال کے لشکر کو، تو دجال کا لشکر اس پہاڑ میں پناہ ڈھونڈنے کے لیے داخل ہوگا، اور یہ پہاڑ ان کو آوازیں دے گا، یہاں آ کے چھپو، یہاں آ کے چھپو، یہاں آ کے چھپو۔ وہ اپنے راستے کھول دے گا، غاریں کھول دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے اللہ پاک اس کو قیامت والے دن جہنم میں پھینک دے گا کہ اس نے دجال کے لشکر کو پناہ دی تھی۔ اور دجال کا لشکر پھر ادھر سے ہوتا ہوا اوپر کا چکر لگا کر جو مدینے کا ایئرپورٹ ہے اس روڈ کی طرف سے آتا ہوا چاہے گا پھر میں مدینے میں داخل ہو جاؤں، تو ادھر سے بھی جہاں مدینے کے حرم کی ابتدا ہوتی ہے فرشتے اتنا ماریں گے کہ وہ وہاں سے الٹا ہو کر ملک شام کی طرف چلا جائے گا، مدینے میں داخل نہیں ہو سکے۔ یہ قرآن میں بھی ہے وقودها الناس والحجارہ، پہلے سپارے کے 2-3 رکوع میں ہے کہ جہنم میں اللہ پاک انسانوں کو داخل کرے گا اور پتھروں سے بھری جائے گی، انسانوں سے بھری جائے گی۔ اور ایک جگہ تو اللہ نے ارشاد فرمایا
یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، بھرے گی نہیں، کہے گی اللہ اور بھیج اور بھیج اور بھیج، پھر بھی میرا پیٹ خالی ہے۔ اللہ پاک جلال میں آ کر جہنم کے منہ پہ اپنا پاؤں رکھ دیں گے، اب تو چپ ہو جا اور بھر جا۔ اس وقت جہنم خاموش ہو جائے گی۔ جہنم کو پتھروں اور انسانوں سے بھرا جائے گا، ایسے پتھر، ایسے جیسے اس پہاڑ کے۔ اور دنیا میں اور بھی کئی ایسے پہاڑ ہیں جو گناہوں کے مرکز ہیں، عیاشیوں کے مرکز ہیں، بے حیائی کا مرکز ہے۔ ایسی زمین، ایسے پتھر، ایسے علاقے، یہ بھی توڑ مروڑ کر قیامت والے دن جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ ایک حدیث یاد آئی ہے، عرض کرتے چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے جس حصے پر تم سجدہ کرتے ہو، وہ زمین کا حصہ دوسرے زمین کے حصے پر فخر کرتا ہے کہ میرے اوپر سجدہ ہوا، اور جس زمین کے حصے پر تم گناہ کرتے ہو، زمین کا وہ حصہ روتا رہتا ہے، تجھے شرم نہیں آئی میں تجھے گندم دیتی ہوں، تجھے شرم نہیں آئی میں تجھے آٹا چاول دیتی ہوں، تجھے شرم نہیں آئی کہ میں تجھے فروٹ دیتی ہوں کھانے کے لیے، تجھے شرم نہ آئی کہ میں تیرے لیے بستر بنی ہوئی ہوں، تجھے شرم نہ آئی کہ تو میرے اوپر چلتا ہے اور میں کبھی تیرے لیے پھٹی نہیں کہ تجھے اپنے اندر دھنسا لوں، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو میرے سینے پہ گناہ کرتا ہے۔ ادھر ادھر سے دیکھتا ہے، کو دیکھے نا، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نہیں دیکھ رہی؟ اور اللہ کہتے ہیں، ایک حدیث کے اندر ہے، اللہ اس وقت کہتے ہیں میرا بندہ ساری دنیا کو تو آنکھوں والا سمجھ رہا ہے کہ تجھے دیکھے کوئی نہ، مجھے تو نے اندھا سمجھا ہے کہ میں تجھے نہیں دیکھ رہا، تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ زور سے بولے، اللہ تو ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، کنڈی لگا لیں، کوئی ہمیں دیکھے نہ، رات کا اندھیرا ہو، یہ ہو وہ ہو، اللہ اس وقت کہتے ہیں کہ کیا میرا بندہ سب سے کمزور تو نے مجھے سمجھا، سب سے چھپ رہا ہے، پھر مجھ سے بھی چھپ کے دیکھ، کہاں چھپے گا؟ مدینے کے دو طرف پورے پہاڑ ہیں، ایک طرف اس وقت بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، وہ آباد تھا، اور اس کے کھیت تھے، مکانات تھے، دشمن ادھر سے بھی نہیں آ سکتا تھا، اس لیے کہ دشمن کے اندر یہودی بھی تھے۔ ان 12 جماعتوں بس ایک طرف تھی جو شرقی طرف کہا جاتا ہے، مشرقی طرف مدینہ پاک کی۔ اس پر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوم عاد پر اللہ پاک نے مغرب کی طرف سے ہوا چلائی، اور وہ گرم ہوا تھی، قوم عاد ساری جل کے مر گئی۔ میرے لیے اللہ پاک نے غزوہ احزاب میں مشرق سے ہوا چلائی، اور وہ ٹھنڈی ہوا تھی، اتنی ٹھنڈی ہوا تھی کہ کافر کا پورا لشکر تتر بتر ہو گیا، اور اللہ پاک نے مدینے کی حفاظت فرما دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3.5 میل لمبی خندق کھودنے کا حکم دیا، اور 10 صحابہ کی ٹولیاں بنا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 گز کا سفر سب کو دیا، 10 آدمی، تم نے یہ 40 گز زمین جو ہے اسے توڑنا ہے، اور وہ بھی پتھریلی زمین، اور راستے میں آدھے سے زیادہ پتھر۔ تاریخ میں آتا ہے 6 دنوں میں صحابہ کرام نے 3.5 میل کی یہ خندق پہاڑوں کے اندر کھودی، 20 فٹ چوڑی تھی، جسے گھوڑا بھی عبور نہ کر سکے۔ بعض علماء نے 40 لکھا ہے، بعض علماء نے 20 لکھا ہے۔ اتنی بڑی خندق کھودی گئی، اور جب خندق کھودی گئی تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ کدالیں اور کہیے اور ہتھوڑے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ فاقے، غربت اتنی تھی کہ صحابہ کرام نے پیٹ ہلکا ہونے کی وجہ سے اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے تھے کہ پتہ چلے کہ پیٹ وزنی ہے۔ ایک دن کچھ صحابی حضور کے پاس آئے، کپڑا اٹھا کر دکھایا، یا رسول اللہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا تو فرمایا دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔
یہ ہیں ہمارے نبی، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک پتھر اتنا مضبوط آیا کہ وہ صحابہ کرام سے ٹوٹ نہیں سکا، سارے صحابہ نے، اور صحابہ کرام کی تعداد خندق کھودنے والوں کی 400-450 نہیں ٹوٹا۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو حضور خود تشریف لے آئے اور کدال کو ہاتھ میں لیا، کہا بسم اللہ اللہ اکبر، ماری تو تیسرا حصہ پہلے ہی مار میں ٹوٹ گیا، اور جیسے ہی ٹوٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر فرمایا کہ اللہ نے مجھے شام کی چابیاں دے دی اور میں ملک شام کے محلات کو اس ٹوٹی ہوئی پتھر کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار زور سے کدال ماری، آدھی ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک فارس کی چابیاں میرے حوالے کر دی گئی ہیں اور میں میدان کہ شہر کو اور اس کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تیسری کدال حضور نے ماری تو پتھر سارا ٹوٹا۔ حضور نے فرمایا یمن کی چابیاں میرے حوالے کر دی گئی۔ چنانچہ یہ تینوں ملک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں فتح ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشخبری پوری ہوئی۔ جب پتھر حضور نے دکھایا پیٹ پر باندھا ہوا تو ایک صحابی ہیں اللہ حضرت عبداللہ ابن جابر، زور سے کہہ دو رضی اللہ ہوتا ہے، ان کے ابا تھے جابر بن عبداللہ اور یہ تھے عبداللہ ابن جابر، بیٹا تھا جابر ابن عبداللہ۔ ابا جنگ احد میں شہید ہوا۔ توجہ سے سننا میری اس بات کو، دل خوش ہوگا کہ کیا لوگ تھے۔ غزوہ احد میں ابا شہید ہوا اور ابا کے ٹکڑے کر دیے گئے، مسلح کر دیا گیا کافروں کی طرف سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور نے صحابہ سے فرمایا اس کے جسم پر کپڑا ڈال دو، کوئی دیکھے نہیں، ایسی حالت۔ بیٹا آیا حضرت جابر ابن عبداللہ، صحابہ سے کہا میں اپنے ابا کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، صحابہ نے اجازت نہیں دی۔ رو کے کہا میں اپنے ابا کا چہرہ دیکھنا، صحابہ نے اجازت نہیں دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ گئے تو حضور نے فرمایا اجازت ہے، دیکھ لو۔ جب دیکھا ابے کی حالت کو، چیخ نکلی، میرے پاک نبی نے قریب بلایا۔ جانتے ہو آج تک اللہ نے کسی مرنے والے کو موت کے بعد گفتگو نہیں کی، اللہ نے کسی کے ساتھ، اللہ نے کسی سے بات نہیں کی۔ تیرا ابا جب شہید ہو کہ اس کی روح اللہ کے پاس گئی تو اللہ نے تیرے ابا سے باتیں کی، تیرے ابا نے پوچھا بتا مجھ سے کیا مانگتا ہے، یہ حدیث کے اندر ہے۔ تو تیرے ابا نے ہنس کے کہا اللہ میں اور کچھ نہیں مانگتا، پھر زندگی مانگتا ہوں تیری راہ میں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر آؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر آؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر آؤں، بس میں پھر دنیا میں جانا چاہتا ہوں، پھر تیری راہ میں لڑ کے آنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ہنس کے کہا عبداللہ میری تقدیر کے اندر اگر یہ فیصلہ ہوتا تو میں تجھے بھیج دیتا، لیکن میری تقدیر کے اندر یہ قانون ہے کہ جو ایک بار آ جاتا ہے میں اسے واپس نہیں بھیجتا۔ تو خوش نہیں ہو رہا کہ تیرے ابا سے اللہ نے باتیں کی ہیں؟ اللہ، اب یہ دوڑے ہوئے گھر گئے، جب حضور کے پیٹ پر پتھر دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا کو روٹی پکاؤ، میں حضور کو گھر لے آؤں، کھانا کھا لیں۔ تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ گھر کھڑا تھا، 15-20 دن کا ہوگا، مہینے کا ہوگا، چھوٹا سا ذبح کیا جلدی جلدی۔ بیوی سے کہا سالن بناؤ، آٹا گوندھو، روٹی پکاؤ، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آتا ہوں، میں ہوں گا، حضور ہوں گے، ہم کھانا کھا لیں۔ میرے سے برداشت نہیں ہو رہا کہ نبی پاک نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے۔ اب یہ گئے میدان میں تو حضور کے کان میں جا کر کہا یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے، میرے گھر کھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 یا 450 جتنے تھے سب سے کہا جابر کے گھر میں کھانا ہے، سارے چلو۔ آج بھی وہ گھر موجود ہے مدینہ میں،
آپ حضرات میں سے پتہ نہیں کوئی مدینے جاتے ہیں، کبھی دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، میں تو کئی بار دیکھا ہوں، اب بھی ہے، وہ مسجد ہے اس مکان کی جگہ پہ۔ قبیلہ بنو حرام قبیلہ تھا ان کا، وہ قبیلے کا پورا محلہ آج بھی موجود ہے۔ 2 روٹیوں کا آٹا گھر پڑا ہے، میں تو چھوٹا سا بکرا ذبح کر، بکری کا بچہ تھا ذبح کر کے آئے، وہ ان کو کہاں پورا کرو؟ انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں، سب کو لے چلو۔ جہاں پتھر توڑنے کے معجزات ظاہر ہو رہے، وہاں یہ معجزہ بھی ظاہر ہو کہ حضور سب کو لے کے چلے۔ کہا روٹی بھی ایتھے رکھ دے، سالن بھی ایتھے رکھ دے میرے پاس۔ حضور نے نبوت والا ہاتھ روٹی کے دسترخوان پر رکھا ہوا ہے، اور کھانے والے برتن پہ بھی آپ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا ہوا ہے۔ کہا جابر ڈالتا جا، کھلاتا جا۔ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے 400 کھا کے پیٹ بھر کے چلا گیا، برتن دیکھے تو ابھی کھانا ویسے ہی پڑا ہوتا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ میرے اللہ نے میرے پاک نبی کو کیسے کیسے معجزے دیے، کیسی کیسی انہونیاں اللہ پاک میرے پاک نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا۔ یہ باتیں نہیں، کہانیاں نہیں ہیں، یہ قرآن و حدیث کے قصے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، 21ویں سپارے میں۔ ایمان والو یاد کرو اس دن جس دن اللہ نے تم پر ایسی نعمتیں نازل کی۔ بیس دن تک وہ خندق پار نہیں کر سکا دشمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر رہے، دشمن باہر۔ کہیں سے خندق چھوٹی نظر آئی تو گھوڑے پہ کچھ لوگوں نے سوار ہونے کی، پار کرنے کی کوشش کی گھوڑوں پہ سوار ہو کر، ایک تو گرا گھوڑے سمیت، گردن ٹوٹی مر گیا۔ اب اس کی لاش بھی حضور نے کہا ادھر لے آؤ، یہاں رکھو ہمارے پاس۔ کفار مکہ نے 20,000 40,000 درہم کی درخواست کی، لے لو یہ لاش دے دو۔ حضور نے فرمایا لعنت تمہارے پیسوں پر بھی اور لعنت اس مرنے والے پر بھی، پھینکا اور فرمایا لے جاؤ اس لاش کو۔ عبد ود ایک پہلوان تھا کافروں کا، کہا جاتا ہے کہ 40 آدمیوں کی طاقت اس ایک بندے کے اندر تھی۔ وہ کسی طرح اس خندق کو عبور کر کے لوہے کے لباس کے اندر ملبوس میدان میں آ کودا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کوئی پہلوان میری طرف بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کو اشارہ فرمایا، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب وہ کہتا کیا ہے؟ کہتا کوئی بڑا بندہ نہیں لبا، ایک بچہ میرے سامنے بھیج دیتا ہے۔ حضرت علی نے کہا مجھے بچہ نہ سمجھ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے دشمن پر جھپٹ جھپٹ کے وار کرتا، بچہ نہ سمجھ۔ جب آپس میں دونوں کی پہلوانی کے جوہر دکھانے کا موقع آیا تو علماء نے لکھا ہے موقع کیا آتا، پہلے ہی وار میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اب ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ لگایا خوشی میں، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ دنیا میں کوئی عیش نہیں، کوئی آرام نہیں، کوئی سکون نہیں، عیش اور آرام تو آخرت کا۔ پھر ساتھ ہی فرمایا فاغفر الانصار والمہاجرہ،
اللہ میرے ان انصار اور مہاجرین کی بخشش فرما جو آج اس میدان میں موجود ہیں، اور وہ بھی ایسے دیوانے تھے کہ حضور کی آواز اور نعرہ سن کر انہوں نے بھی نعرہ لگایا کافروں کی طرح منہ، نحن الذی بایعوا محمدا، او کافروں ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پہ بیعت کر رکھی ہے موت کی، ہمیں تو زندگی بھی محمد کے ہاتھوں سے ملتی ہے اور موت بھی محمد کے ہاتھوں پہ قربان۔ آؤ تو صحیح، ہم تو جہاد کی بیعت نبی پاک کے ہاتھ پہ کر چکے۔ وہ کبھی کبھی دوست بیٹھے ہوئے ہوں، ایک کو بات کرتا ہے تو دوسرا بھی کرتا ہے، تیسرا بھی کرتا ہے، چوتھا بھی کرتا ہے۔ ان نعروں کو سن کر معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک اور صحابہ کا آپس میں ایسا پیار تھا کہ حضور بھی بولتے تھے، صحابہ بھی بولتے تھے۔ حضور ان کو دعائیں دیتے تھے، وہ حضور سے دعائیں لیتے۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یہ دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا سونے کی اور سکون کی جگہ نہیں ہے۔ اور سکون آج تک اس دنیا میں پایا کس نے؟ آرام لیا کس نے ہے؟ آپ لوگ وہاں سے کمانے آئے، ساری زندگی کما کما کے تھک گئے، نہ وہاں آرام ملتا ہے نہ یہاں آرام ملتا ہے۔ میں بڑے شوق سے پاکستان جاتا ہوں، 2 دن کے بعد تنگ آ جاتا ہوں، کوئی سکون ہی نہیں ملتا، نہ برادری سکون لینے دیتی ہے، نہ گھر والے، نہ شہر والے، اوپر سے بجلی والے سکون نہیں لینے دیتے۔ یہاں آتے ہیں، یہ میں نے پہلی بار زندگی میں ہانگ کانگ کی تاریخ میں کہ ایک بندہ حاجیوں کے پیسے لے کے کھا جائے۔ آپ اس بات کو سوچیں نہ سوچیں، میرے دل پہ چھریاں چلتی ہیں کہ یار ہمارے ہوتے ہوئے بھی 60 بندوں کے $80,000 کے حساب سے ایک بندہ حج کے پیسے لے کر کھا جائے، اور وہ بھی بیچاری یہ گھروں میں کام کرنے والیاں، ان کی تنخواہ کیا ہے، ان کی کمائی کیا ہے؟ ہم مسلمان حج کے نام پر بھی فراڈ کرتے۔ 3 سال ہو گئے، 3 سال ہانگ کانگ سے کوئی بندہ حج پہ نہیں جا رہا۔ کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے کیا ہے؟ میں نہیں جا سکتا، آپ نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کہیں ہماری گناہوں کی شامت تو نہیں؟ کہیں ہماری بد زبانیوں کی شامت تو نہیں؟ کہیں ہماری بدعمالیوں کی شامت تو نہیں کہ فرض ہو حج اور ہم حج ادا نہ کر سکیں؟ کہاں سکون ڈھونڈیں؟ کہاں جائیں؟ عیش صرف آخرت کا، جہاں کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ یہاں تو حساب و کتاب ہے، پوچھ گچھ ہے، گھر والوں کو بھی دینی ہے، نوکری والوں کو بھی دینی ہے، خدا کو بھی دینی ہے۔ لیکن قیامت کے دن آخرت جب جنت میں چلے جاؤ گے تو وہاں تو آپ سے کسی نے پوچھنا ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کھاؤ پیو اور موج کرو۔ ہاں، آپ اور میں سوچتے ہیں مر کے شاید سکون مل جائے گا، تو قبر میں فرشتوں نے بھی سکون نہیں لینے دیں۔ قبر کی منزل بڑی ہوگی میرے دوستو، قبر کی منزل بڑی ہوگی۔ یہ جو 4 گز کا گھر ہے نا، جسے قبر کہا جاتا ہے، قسمت والا کوئی ہوگا جس کو اللہ سکون دے؟ آمین کہہ دو، اللہ سکون دے۔ آمین زور سے کہہ دو۔ پہلی بات تو یہ دعا کریں اللہ قبر بھی نصیب کر دے، قبر بھی نصیب والوں کو ملتی ہے، اور پھر اللہ قبر میں سکون اور آرام دے دے، بڑی اوکھی ہے۔
ایک ایک پائی کا، ایک ایک منٹ کا ہم نے حساب دینا۔ عیش صرف آخرت کا، جب جنت میں جاؤ گے تو عیش کرو، اور کہیں عیش نہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، عیش اور آرام تو صرف آخرت کا ہے۔ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ، اللہ میرے ان انصار کو، میرے مہاجرین کی بخشش فرما۔ ان کے اندر ایک صحابی تھے انصاری، حضرت سعد بن معاذ۔ سعد نام کے کئی صحابی ہوئے، سعد بن عبادہ، سعد بن ابی وقاص، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی۔ اس جنگ کے اندر ان کو ایک چھوٹا سا تلوار کا زخم آیا یا تیر کا، اس سے زخمی ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ان کے لیے خیمہ لگوایا تاکہ میں اس کو روز اس کی عیادت کرتا رہوں، یہ میرے پاس ہے۔ کیا بندہ ہوگا یار! شہید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ بندہ دنیا سے چلا، اللہ کا آسمان عرش ہل گیا، حدیث میں عرش ہل گیا۔ تاریخ انسانی میں کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے مرنے پہ عرش ہل گیا ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے دوڑے ہوئے، چپل نہیں پہنی آپ نے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جوتا، فرمایا اس کے گھر میں فرشتے اتنے ہیں، میں پاؤں کہاں رکھوں، جوتا پہن کے کہاں چلے۔ حضور اپنی انگلیوں کے بل ایسے پاؤں کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نیچے، فرمایا فرشتے اتنے ہیں، پاؤں کہاں رکھوں، میں بھاگا اس لیے کہ میرے آنے سے پہلے فرشتے اس کی میت کو لے کے آسمانوں پہ نہ چلے جائیں۔ جنازہ فرشتوں نے اٹھایا، حضور نے صحابہ سے کہا تم نہ اٹھو، فرشتے اٹھا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے اس کے جنازے کو اٹھائے ہوئے۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اللہ میرے انصار اور میرے مہاجرین کی بخشش فرما جو اس میدان میں موجود۔ 20 دن کے بعد اللہ پاک نے 2 طرح سے مدد فرمائی۔ اذ جاءتکم جنود، فرشتے بھیج دیے، فارسلنا علیہم ریحا، پھر اللہ پاک نے وہ ٹھنڈی ہوا چلائی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہوائیں چلی تو حضور نے مجھے فرمایا ذرا گھوڑے پہ سوار ہو کر چکر لگا کے آنا، کافروں کی حالت کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ ہوا میں سب کچھ اڑ رہا ہے کہ میں بھی نہ اڑ جاؤں۔ تو حضور نے میرے لیے دعا فرمائی، اللہ حذیفہ کی حفاظت فرمانا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں جو چکر لگا کے آیا، میں ابو سفیان کی باتیں سن رہا تھا کہ وہ طوفان اور ہوا میں کھڑا کیا باتیں کر رہا، دل میں تو آیا کہ تیر چلاؤں اس کا صفایا کر دو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے کہا تھا یہ بھاگ رہے ہیں، بھاگنے دے، کچھ نئی چیز نہ کر کے آئی ہو تاکہ فساد اور نہ بڑھ جائے، اس لیے میں نے مارا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ میں آخری دن جب طوفان آیا، ظہر کی نماز قضا ہوئی، عصر کی نماز قضا ہوئی، مغرب کی نماز قضا ہوئی، آدھی رات کو جب طوفان آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازوں کو قضا جو ہو گئی تھی ادا کرنے کا حکم فرمایا، اور حضور نے یہ آخری بات کہہ رہا ہوں سمجھنا ذرا، حضور نے کافروں کے لیے بد دعا کرتے ہوئے کہا اللہ ان کو غرق اور تباہ کر دے کہ جنہوں نے آج ہماری عصر کی نماز کو قضا کرا دیا۔ باقی نمازوں کا نام نہیں لیا، عصر کی نماز کا نام، کہ جنہوں نے میری آج عصر کی نماز کو قضا کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کوئی اور نماز ہے۔ قرآن کے دوسرے سپارے میں کہا گیا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کا خیال کرو، پھر ساتھ ہی فرمایا والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کا خیال کیا کرو۔
اور فرمایا درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، مر جاؤ، ٹوٹ جاؤ، جل جاؤ، ٹکڑے ہو جاؤ، قرآن کہتا ہے عصر کی نماز کو قضا نہ، اس نماز کو نہیں چھوڑنا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کو مرنے کے بعد قبر میں رکھا جاتا ہے، فرشتے آ کر اٹھا بٹھاتے ہیں، حساب دے بھائی، آپ نے بھی دینا ہے، میں نے بھی دینا ہے، سب نے دینا ہے، کہو حق ہے، بے شک ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کبھی اس نماز کو قضا نہیں کیا ہوگا وہ فرشتوں سے دیکھے گا، قبر میں ادھر ادھر دیکھے گا، اسے لگے گا سورج غروب ہونے والا ہے۔ قبر کے اندر وہ فرشتوں سے کہا یارو بات سنو، تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں گا، دیکھو سورج غروب ہونے والا ہے، میں پہلے عصر کی نماز پڑھ لوں، کہیں میری عصر کی نماز نہ رہ جائے۔ اب وہ جیسے ہی کہتا ہے تو فرشتے دو ہوتے ہیں، وہ پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار اد کل پوچھنا کیے تھے، پہلے ہی پاس ہے، اس کو نماز کی فکر ہے، عصر کی نماز کی پوچھنا، چل دونوں چلنے ہیں۔ اسے کہتے ہیں سو جا، ایسے سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر جنت کی خوشبوؤں کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، قبر کو کھول دیا جاتا ہے جو اس نماز کی فکر کرے۔ فرمایا اللہ ان کو غرق کرے جنہوں نے آج میری عصر کی نماز قضا کرا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر میں یہی ایک نماز ہے عصر کی جو قضا ہوئی ہے، ظہر کی بھی یہ پہلی نماز ہے جو قضا ہوئی ہے، مغرب کی بھی یہی نماز ہے جو قضا ہوئی ہے۔ وہاں جائیں نا تو 6-7 مسجدیں ہیں غزوہ خندق کے میدان میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پہ بیٹھے کمان کر رہے تھے۔ اس مسجد کو مسجد فتح کہتے ہیں جہاں حضور کا خیمہ صحابہ نے بنایا تھا، پہاڑی پر۔ یہ فتح جب ہوئی ہے یہ بدھ والا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ آج بھی مدینے کے لوگ بدھ والے دن عورتیں مرد اس مسجد میں دعا کے لیے جاتے ہیں۔ یقین ہے اور حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ بدھ والے دن اس مسجد میں آ کر جو بندہ جو دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے، اس لیے کہ یہاں اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول کیا۔ ساتھ ہی مسجد ابو بکر صدیق ہے جہاں حضرت ابو بکر صدیق فوج کی کمان کر رہے تھے۔ مسجد عمر ہے جہاں حضرت عمر فوج کی کمان کر رہے تھے۔ مسجد علی ہے جہاں حضرت علی فوج کی کمان کر رہے تھے۔ مسجد سلمان فارسی ہے جہاں حضرت سلمان فارسی فوج کی کمان کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں جہاں لڑ رہے ہو لڑتے رہو۔ آدھی رات ہوئی، فرمایا جہاں کھڑے ہو وہیں اپنی نمازوں کو قضا کرو۔ جہاں جہاں جس نے نماز قضا کی اللہ بادشاہوں کو ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے۔ انہوں نے وہیں مسجد بنا دی انہی صحابہ کے نام سے۔ آج مسلمان جاتا ہے دل خوش ہوتا ہے دیکھ کر کہ صحابہ کرام نے یہاں اپنی نمازوں کو قضا کیا اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنی نماز کو قضا کیا۔ جب کبھی اللہ لے جائے تو بدھ والے دن وہاں ضرور جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے والے دن مسجد قباء جاتے تھے، کبھی اونٹ پر سوار، کبھی گھوڑے پر، کبھی پیدل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گھر سے وضو کر کے مسجد قباء آئے اللہ پاک اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب دیتا۔ کوئی بھاگ دوڑ نہیں، کوئی مینا، کوئی صفا مروہ کا چکر نہیں، کوئی طواف نہیں، مسجد قباء جاؤ، 2 نفل پڑھو، عمرے کا ثواب لے لو۔ اور یہاں غزوہ خندق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے بدھ والے دن فتح کی آیات کو اتارا۔ تو بدھ والے دن اگر مدینے میں ہوں تو اس مسجد میں جا کر ضرور دعا مانگو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتا۔ کافر تو بھاگے، ہوا نے رہنے نہیں دیا، اللہ نے ہوا سے کام لے لیا۔ اب وہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح حاصل کر کے مدینے آئے، ظہر کی نماز پڑھی، آپ نے اپنے ہتھیار اتارے، اتنے میں جبریل ہتھیار پہنے میں خچر پہ سوار
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. آپ نے ہتھیار اتار دیے. حضور نے فرمایا میں نے تو کہا میں جبریل ہوں, ہم نے ابھی تک پہنے ہوئے ہیں, بنو قریظہ پہ حملہ کرنا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ بنو قریظہ کو نہیں چھوڑنا, یہودیوں نے غداری کی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ہتھیار پہنے اور صحابہ کرام سے فرمایا دوڑو. عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی. اب جب صحابہ چلے تو راستے میں عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. کچھ نے کہا بھائی ٹائم ہو گیا نماز پڑھیں, اور کچھ نے کہا نہیں, نبی پاک نے فرمایا تھا عصر وہاں پڑھنی ہے. اب یہ دو باتیں ہو گئی صحابہ کی. ایک نے نماز پڑھ لی تو کچھ نے کہا نہیں ہم تو وہاں جا, حضور نے فرمایا وہاں جا پڑھ. انہوں نے کہا کہ بھائی حضور کا کہنا تھا جلدی جاؤ, کہیں نماز عصر رہ نہ جائے, لہٰذا ہم تو پڑھ رہے ہیں. اب وہ جو پہنچے تو دیر ہو گئی تھی, سورج غروب ہونے والا تھا, انہوں نے وہاں جا کر عصر پڑھی. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ آیا کہ کچھ نے پڑھ لی کچھ نے نہیں پڑھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں نے صحیح کیا, بلکہ فرمایا جنہوں نے پڑھ لی انہوں نے سب سے اچھا کیا کہ میرے حکم کے ساتھ ساتھ میری سنت کے ساتھ ساتھ اللہ نے تمہیں یہ عقل بھی دی ہے. یہ بھی ہے جسے قیاس کہا جاتا ہے, جسے سوچ بچار کہا جاتا ہے. وہاں جاتے جاتے عصر کا ٹائم چلا جاتا تو عصر کی نماز قضا ہو جاتی. ان کو اللہ 2 درجے دے گا, جنہوں نے وہاں جا کر پڑھی اللہ ان کو 1 درجہ دے گا کہ انہوں نے میرے حکم کے ساتھ ساتھ اسے استعمال کیا اور سوچا ہے کہ کہیں نماز کا ٹائم نہ چلا جائے. آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں میرے دوستوں, موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے. بعض لوگ کہتے تھے زندگی 4 دن کی ہے 2 دن کی, اب تو زندگی لحظے کا بھی یقین نہیں کہ اگلے منٹ میں کیا ہوگا. جس طرح موتیں آ رہی ہیں, جس طرح اسرائیل آ رہے ہیں, ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں میرے دوستوں نمازوں کی فکر کرو, نمازوں کی فکر کرو, نمازوں کی فکر کرو. بالخصوص والعصر, اللہ کہتے ہیں مجھے وقت عصر کی قسم ہے. کہیں فرمایا والفجر, مجھے وقت فجر کی قسم ہے. ان وقتوں میں اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ ضرور رکھا ہوا ہے اور بہت کچھ رکھا ہوا ہے. کبھی موقع ملا تو پھر اس پر عرض کروں گا کہ اللہ نے ان کے اندر کیا رکھا ہے. آپ اور میں عصر کے وقت چل چلاؤ کی دنیا میں ہوتے ہیں. کچھ دوست ایک نوکری سے دوسری پہ بھاگنے والے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایک نوکری سے گھر بھاگنے والے ہوتے ہیں. کوئی سیر و تفریح کے لیے کسی نے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے, کسی نے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے, ٹائم پہ پہنچنا ہے. ارے ہم نے اللہ کو بھی ٹائم دیا ہوا ہے بھائی. یہ دنیا میں آپ نے جس کو ٹائم دیا ہے یہی رہ جانے ہیں, ہم نے اللہ کو بھی ٹائم دیا ہوا. نمازوں کی فکر کریں. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. 11 جون اتوار کا دن ہم نے اپنے مدرسے کے بچوں کا جس طرح سالانہ پروگرام کراتے ہیں, حافظ ہونے والوں کا, ناظرے پڑھنے والوں کا, دستار بندی کا, ان کو سندے دینے کا, ہمارے 37 بچے حافظ ہیں ختم نبوت کے مدرسے. 34 لڑکے ہیں 3 لڑکیاں. 250 کے قریب ناظرہ ختم قرآن کرنے والے بچے. 10 عورتیں ہیں جنہوں نے قرآن کا پورا ترجمہ اور پوری تفسیر پڑھی. علم قرات حاصل کرنے والے بچے بھی ہیں. انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہوگا, اخراجات بھی ہوں گے. پاکستان سے ایک ہمارے بزرگ تشریف لا رہے ہیں, ان کے ہاتھوں سے انشاءاللہ ہم بچوں کو انعامات بھی دلائیں گے. یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے آپ نے آج تاریخ 11 جون اتوار والا دن, نماز ظہر کے فوراً بعد انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا.
لیڈیز کے پروگرام بھی ہوں گے، ان کی اہلیہ بھی بہت بڑی عالمہ ہیں، وہ بھی آ رہی ہیں۔ تو ہم نے ہفتے والے دن یہاں لیڈیز کا پروگرام ظہر کے بعد، ہفتے والے دن یعنی 10 جون کو لیڈیز کا پروگرام ہوگا۔ ان کی اہلیہ، ان کی بیگم، عورتوں کو، جتنے آپ بیٹھے ہیں بیویوں بچیوں والے، سب سے میری درخواست ہے کہ مقدر سے ایک عالمہ عورت پاکستان سے آ رہی ہے، آپ سارے حضرات اپنی گھر والیوں کو بھیجیں، اوپر والی چھت پہ انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا، اور اتوار والے دن ہمارا یہاں ہوگا۔ اللہ پاک آپ کی، میری، ہم سب کی مدد و نصرت فرمائیں، ہر آفت سے، ہر بلا سے، ہر دکھ سے، ہر بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں، اور دعا کریں کہ ہمارا وہ مسلمان بندہ ہے جو اتنے حاجیوں کے پیسے کھا گیا، اللہ اسے ہدایت دے، حاجیوں کے پیسے واپس کرے، یا پھر قانون، شکایتیں تو ہو چکی ہیں پولیس میں، گورنمنٹ سے بھی ہم کہیں گے انشاءاللہ اس کو ایسی سزا دی جائے کہ اس کے بعد حاجیوں کے پیسے کھانے کی کوئی جرت نہ کرے۔ دعا کریں اللہ ہانگ کانگ کے مسلمانوں کے لیے کو حج کی راہ کھول دے۔ یہ ہماری اختلافات اور پارٹی بازیاں اور کچھ نہیں ہیں، ایک دوسرے کے شکوے شکایتیں کر کر کے اگلوں نے ہمارے لیے حج کا سفر بند کر دیا۔ پتہ نہیں ہم کیا ہیں، کب عقل آئے گی ہمیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔